12 سیٹوں کا سوال کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے عوام کو NFC کا فورم میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کے معاشی فیصلے لیے جائے، جب یہ بات طے کیا جائے کہ کون سا اس ملک کا کون سا حصہ کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے، تو وہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیٹھے، آزاد کشمیر کا آبزرور بیٹھے، یا آزاد کشمیر کا ریاست کو آپ وزیر خارجہ ہی دلوا دے اور وہ وزیر خارجہ جا کے پاکستان کے وفاق میں جا کے بیٹھ کے NFC میں بیٹھ کے آپ کا نمائندگی کرے، آپ کا آواز اٹھائے، آپ کا مسائل کے لیے جدوجہد کرے. میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے نمائندگی، آپ کی آبزرور سٹیٹس پاکستان کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آپ کو بٹھانا چاہیے. اور ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے آبزرورز، میرپور کا آبزرور، کوٹلی کا آبزرور، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ آف پاکستان میں بھی بیٹھے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی بیٹھے، سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے بجائے، دھرنا کی سیاست کرنے کے بجائے آپ خود اپنا آواز پاکستان کے وفاق میں اپنے لیے اٹھا دے. یہ میرا منشور ہے. ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک حق ملکیت کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، ایک ہی کہ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے، مقامی لوگوں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. یہ پہاڑ، یہ سرزمین، یہ دریا، یہ سب آپ کا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی سوال نہ ہو. ہم مودی کو دیکھ لیں کہ مودی کیا کر رہا ہے ہندوستان میں، مودی کیا کر رہا ہے آکیوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں، اور ہم یہ طے کرے، واضح کرے کہ کشمیر میں حق ملکیت بھی صرف اور صرف کشمیر کے عوام کا ہے، کسی اور. تیسری جو حق روزگار کی بات ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو روزگار کا خیال کرتا ہے، جو روزگار دلواتا ہے. اور ہم 3 نسلوں سے اس بات پہ مشہور ہیں. 3 نسلوں پہ اس بات اب ہم مشہور ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان میں سے جو اہم وہ کہ اپنے نوجوانوں کے روزگار کا ایسے بندوبست کیا کہ آج تک کما رہے ہیں. قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوایا، قائد عوام نے بیرون ملک بھی ان کا روزگار کا بندوبست کیا. قائد عوام نے بندوبست کیا، باقاعدہ جدوجہد کیا، عرب ممالک پہ پاس کیے، یورپ ممالک میں گئے اور کہا کہ میرے پاس نوجوان ہے، ان نوجوانوں کو آج کو روزگار دلوانا ہے. وہ قاعدہ معاہدے ہوئے. ان معاہدے کے نتیجے میں آج تک میرپور کے عوام باہر اگر کماتے ہیں، ان کا اپنا محنت ہے، ان کا اپنا کردار ہے، مگر ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس سلسلے میں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. یہ تو اتنا مشہور تھی کہ بی بی پہ تو وہ کیسز بناتے تھے. وزیر اعظم پہ آپ سوچیں کیس بنتا کہ آپ نے روزگار کیسے دیا. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو یہ جرم وہ بار بار کرے. آج ملک میں معاشی بحران ہے، تاریخی معاشی بحران ہے. جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر یہ جنگ رکتا نہیں تو یہ مہنگائی کا طوفان،
میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس صورتحال میں آپ کو ایسے حکومت چاہیے جو عوام دوست ہو, جو غریب دوست ہو, جو روزگار کے مواقع فراہم کرے. ایسے حکومت تو آپ کو نہیں چاہیے جو روزگار چھینتے ہیں. تو وہ یہ کام, چاہے وہ آپ کے حق روزگار کا سوال ہو, چاہے وہ حق ملکیت کا سوال ہو, چاہے وہ حق حاکمیت کا سوال ہو, یہ کام آپ کے لیے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال. اور میرا آپ سے درخواست کہ نہ صرف آپ نے خود جا کے, آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو, جاننے والوں کو یہ بات پہنچانا ہے. سے انٹرنیٹ میرا انہوں نے بند کر دیا, تو آپ نے میرے بات اب پہنچانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے, تاریخ رقم کرنا ہے, مل کے تاریخ بنانا ہے. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو اور اپنے آپ کو, آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلا دے جو باقی پاکستان میں اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہم بڑے عزت کے ساتھ, بڑا احترام کے ساتھ اس وقت جو پالیسیز ہے اس پہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں. اور کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. اختلاف رائے سے قومیں مضبوط ہوتے, کمزور نہیں ہوتے. اور ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی وہ رائے رکھنا چاہے وہ رائے رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ صورتحال چل رہے ہیں وہ مناسب نہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے ایسے پلان پیش کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں کمی آ سکتے اور آپ کے مسائل میں کمی آ سکتے اور موجودہ حالات کو حل کر سکتے. اور وہ یہ ہے, اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے اور اس کے جواب میں جو ریاست پاکستان کا موقف ہے, اس کو مینیج کرنے کے لیے میں نے تجویز دی وفاقی حکومت کو بھی, اور جو احتجاج کرنے والوں نے مجھے خط لکھا تو ان کے خط کے جواب میں بھی, کہ ہمیں ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے اور اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, حقائق کیا ہے اور جو آپ کا زمینی حقائق کیا ہے, اور زمینی حقائق کے مطابق میرٹ پہ فیصلے کیا جائے. اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا سنا دے, اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو وہ ناانصافی نہ ہو. اور اگر یہ تمام پارٹیز ہمارے یہ تجویز مان لے تو یہ کمیشن قائم بھی ہو سکتا ہے. جب تک قائم ہے, ہمارا ریکویسٹ ہوگا احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ وہ اپنا احتجاج رکوائے جب تک یہ تحقیقات مکمل نہ ہو. اور ہم ریاست پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو مزید کارروائی ہے وہ تب تک نہ جاری رکھے یا نہ شروع کرے جب تک یہ رپورٹ سامنے نہ آئے. ابھی تک کسی پارٹی نے ہمارا اس بات کا جواب نہیں دیا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپشن ہے ہمارے سامنے جس سے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو اگر کوئی اور ان کے پاس طریقہ ہے وہ بتا دیں, ورنہ جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کیا جائے. اس لیے میرا تو سمجھ سے باہر ہے کہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو احتجاج کرنے والے ہیں, وہ ریاست پاکستان سے اور ریاست آزاد کشمیر سے ناراض ہیں, ناراضگی پہ احتجاج کر رہے ہیں. مگر ان کا ناراضگی کا سزا تو وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یا ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے, وہ کشمیر کے عوام کو ہمارا غلطیوں کا, ریاست پاکستان کا یا ریاست آزاد کشمیر کے غلطیوں کا سزا وہ کشمیر کے عوام کو سنا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرپور والوں کا کیا غلطی ہے, باقی علاقوں کا, کشمیر کے عوام کا کیا غلطی ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے ان کی زندگی میں تکلیف, ان کی زندگی کی مشکلات, ان کے روزگار میں, ان معاشی حالات میں کمانے میں مشکلات. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تو احتجاج جن کے خلاف کر رہے ہو ان پہ بوجھ آئے, نہ کہ عوام پہ بوجھ آئے, اور احتجاج ہمیشہ
पुरअमन किया जाता है, एहतजाज जब पुरअमन नहीं रहता तो नुकसान होता है। वैसे ही जो हुकूमत पाकिस्तान का या रियासत पाकिस्तान का रिस्पॉन्स हुआ है इस पूरा एहतजाज पे, तफसील तो ये तहकीकाती कमेटी तय करेगा, मगर इतना तो मैं बनता है कि मैं एतराज़ करूं कि जैसे ये एहतजाज करने वाले सज़ा कश्मीर के अवाम को दे रहे हैं, वैसे हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान, रियासत आज़ाद कश्मीर, वो समझते हैं कि गलत तो एहतजाज करने वाले हैं, गलत होंगे, बुरे होंगे, बट सज़ा हम सिर्फ उनको सुना रहे हैं। नहीं, सज़ा तो पूरा कश्मीर को, इज्तिमाई सज़ा। ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। FCR का ज़माना से, FCR का ज़माना, कबायली इलाकों में FCR का निज़ाम होता था। किसी गांव में चोर निकलता था, डाकू निकलता था, तो पूरा गांव को वो सज़ा सुनाते थे। वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में ये FCR का निज़ाम होता था, किसी गांव में कातिल होता था तो वो पूरा गांव को सज़ा सुनाते थे। अब कुछ इलाके में ऐसे कुछ वाक़या हुए हैं जो ज़रूर तशवीशनाक है, लेकिन उसका सज़ा पूरा कश्मीर को क्यों दिया जा रहा है? मीरपुर का क्या कसूर है? कोटली का क्या कसूर है? मुजफ्फराबाद का क्या कसूर है? यार हमारा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। ये तो बड़ा अजीब बात है। एहतजाज करने वालों को कोई मसला नहीं, उनका तो वीडियोस चलते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, मगर इंटरनेट का पाबंदी, 14 दिन का इंटरनेट का पाबंदी, ये तो बड़ा जुल्म है आजाद कश्मीर के अवाम के साथ। और मैंने अपना आजाद कश्मीर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर को कह दिया कि वो बाकायदा लिखे इलेक्शन कमीशन को कि ये किस किस्म का साफ और शफाफ इलेक्शन है, जहां हम मोबाइल फोन भी इस्तेमाल ना कर सके, जहां हम डिजिटल मीडिया पे कैंपेन भी ना चला सके। तो हमने बाकायदा लिखा है इनको कि हम मैंडेट करें, जब आप हुक्म देते वफाकी हुकूमत को कि वो इलेक्शन से पहले इधर का मोबाइल फोन का निजाम, इंटरनेट का निजाम को तो खोल दे। इनका तरीका कुछ अजीब है। क्या वो हालात को सुधारना चाहते हैं या हालात को मजीद बिगाड़ना चाहते हैं? हम हालात को सुधारना चाहते हैं। हमारा किरदार यही रहा है, हमारा नियत यही रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप हमें इलेक्शन जितवाएंगे तो हम इसी में मेहनत रखेंगे कि हालात को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। और जो इनका तरीका है, इनके वजीर के जो बयान है, तो बात हो। एक तो बहुत अफसोस की बात है कि कल मुजफ्फराबाद में इनके जो सियासी कायदीन हैं वो भी पहुंचे थे, तकरीरें कर रहे थे। पर अफसोस की बात है कि इनको ये ख्याल ही नहीं आया कि जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया गया है आज़ाद कश्मीर या कश्मीर के अवाम के लिए, मीरपुर के बारे में जो ये वजीर कह रहा है, या रावला कोट के लिए जो उनके ये वजीर कह रहा है, इनका पार्टी क़यादत को तो एहसास ही नहीं हुआ कि एक बयान दे दे, मज़ाहमत नहीं तो इतना कहते कि इनका राय मेरी नहीं, वो भी नहीं कह सका। पहले मैं कहता आ रहा हूं ना कि या माफी मांगे या ओहदा छोड़े। इसलिए अगर आपका वजीर का ये मौक़िफ़ है, अगर आपका वजीर ये कह रहा है और इस बात पे कायम है और आज तक कायम है कि वो नहीं मानता कि मीरपुर कश्मीर का है, वो नहीं मानता कि रावला कोट कश्मीर का है, एक तो कौन होते हो या फैसला करने वाले? लेकिन अगर आप इतना